میرے آقا سید کونین کتنے سونے، میرے آقا سید کونین کتنے سونے. آؤ میرے دوستوں، میرے نبی مکرم سید کونین اپنے یار غار جناب سونے صدیق اکبر کی معیت کے اندر میری آقا مکے سے مدینے کے لیے سفر ہجرت فرماتے ہوئے میرے مصطفیٰ جانب مدینہ روانہ ہوئے. راستے میں میرے آقا حضور ایک بڑھیا کی کٹھیا کے قریب پہنچے. میری آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وہاں تھوڑی دیر قیام فرمایا. میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑھیا سے فرمایا کہ اے بڑھیا، کیا گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے موجود ہے؟ اب کرنے لگی نہیں. میرے نبی مکرم نے دیکھا ایک کونے میں ایک بکری بندھی ہوئی ہے جو کہ بیمار بکری ہے، اور یہ بڑھیا اس کا نام ام معبد ہے، اس کا نام ام معبد ہے، اس کا شوہر ابو معبد ہے، اس کا شوہر ابو معبد ہے. ان کے گھر میں صرف بکریوں کرے بڑھ گئے جسے چرا کر اس کا دودھ دو کر یہ پیتے ہیں. اسی پہ ان کی زندگی، ان کی جیون کا گزارا ہے. اللہ اکبر. ان کا شوہر بکریاں چرانے گئے ہوئے ہیں، یہ بڑھیا گھر میں اکیلی ہے. ایک بیمار بکری جو ریوڑ کے ساتھ چل نہیں سکتی تھی اسے چھوڑ کے چلے گئے. میرے نبی مکرم نے فرمایا ابو بکر اس سے کہو کہ یہ اجازت دیتی ہے. کہنے لگی بخوشی آپ اس بکری کا دودھ نکال لیجئے، لیکن یہ ہے تو بیمار. میرے نبی نے برتن منگوایا، ایک بڑا سا لکڑی کا پیالہ لے کے آ گئی. ایک بڑا سا لکڑی کا پیالہ لے کے میرے مدنی آقا کی خدمت میں پیش کیا. میرے نبی نے بکری کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کا دودھ اتر آیا. اتنا دودھ دعا گیا کہ سارا لکڑی کا پیالہ بھر گیا. میرے نبی نے خود نوش فرمایا، جناب صدیق نے بھی نوش فرمایا. میرے آقا نے وہ بقیہ دودھ کا بھرا ہوا پیالہ اس گڑیا کو دیا. حضور آگے بڑھ گئے. اللہ اکبر. جب شوہر شام کو گھر واپس آیا، آج آنگن میں کچھ عجب کیفیت محسوس، اس لیے کہ آنگن سے گھر کے سیل سے خوشبوئیں آ رہی تھی. اندر جا کے دیکھو ایک بڑا لکڑی کا پیالہ دودھ سے بھرا ہوا ہے. کہنے لگا میری زوجہ اتنا زیادہ دودھ کدھر سے آ گیا ہے؟ اتنا دودھ تو پورے ریوڑ کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ اتنی قحط سالی ہے. ہر بکری کے تھنوں میں چند قطرے دودھ کے نکلتے ہیں. اتنا زیادہ دودھ کدھر سے آیا؟ بڑھیا کہتی ہے شوہر نامدار، یہ جو سامنے بکری ہے یہ اسی بکری کا دودھ ہے. کہنے لگا یہ کیوں کہ ممکن ہے؟ کہنے لگی یہ میرا کمال نہیں ہے، ایک پیارا آیا تھا، ایک کریم آیا تھا، وہ میرے گھر کو بقع نور بنا گیا ہے. اب ذرا یہ پیار کے چند جملے. او ام معبد، او بتا کون آیا تھا؟ کہنے لگی ہائے افسوس وہ ایک نہیں تھا، دو تھے لیکن نام تو مجھے دونوں کا نہیں آتا. کہا کون کدھر سے آئے تھے؟ کہنے لگی جانتی بھی نہیں ہوں، علاقے کا بھی پتہ نہیں ہے کدھر سے آئے تھے. کہا حلیہ تو بتانا. کہنے لگی آئے ہائے ہائے، کہنے لگی او میرے شوہر نامدار. کہنے لگی رہے تو رجلن دائرن و دعوت ملیک الوجہ حسن الخلق ملیک الوجہ ہے قد لم تعب سجلا ولم قدر بھی سالا قسیم وسیم نسیم جسیم فی عینیک
إدراج وفي أسفاره وقف وفي صوته ثقل أهول وأكهل أضج وأكرم في عنقه ستر وفي لحيته قطع وإذا صمت فعليه المقار وإذا تكلم سما وعلى البهار هل هو المنطق فصل ولا نظر ولا اور اس کو دوسری طرف بھی پڑھ سکتے ہیں فصل لا نظر ولا حذر کئی بیٹھے ہوتے ہیں نا پھر اکثر قریشی رہی عربی نے ہنسنیاں فصل لا نظر ولا حذر کان منجبه خضرات نظم يتحذرنا اب الناس واجملهم من القریب اونچا 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 بولنا ہے اب الناس واجملهم من بعید واجلاهم واحسنهم من قریب ربعة لا تذنوب عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا له رفقا يحفون به وإن قال او میرے سرتاج او میرے سرتاج وہ سونا میں نے آج ایسا بندہ دیکھا ہے زاگیر الوداع پہ وہ دیکھنے میں بڑا پیارا لگتا تھا حسن الخلق جس کی ساخت بڑی پیاری تھی ملیخ الوجہ گئے جس کا چہرہ بڑا ملیخی تھا ملیخی وہ ہوتا ہے جسے کوئی ایک بار دیکھے دل کرے مڑ مڑ دیکھ بار لم تعبه سجلا ولم تذر به سالا نہ رنگت زیادہ سفیدی والی نہ تو رنگت کی زیادہ سفیدی کہ جو شکل کو برا بنا دے وَلَمْ تَذَرْ بِهِ سَالًا نہ تو گردن اور سر کا اوپر حصہ پتلا کی جو دیکھنے میں برا لگے قسیم وسیم نسیم جسیم دل ڈول بڑی پیاری وسیم چہرہ بڑا سونا نسیم خوشبو بڑی پیاری جسیم جسم کا دل ڈول بڑا پیارا فی عینی کی ناجم سیاہ بڑی بڑی آنکھیں وفی اسفارہی وطف گھنی لمبی پلکیں وفی صوتہی سہل آواز بڑی گونجدار احولو وکہلو سیاہ چشم سرمے والی پیار سے کہنا ہے سیاہ چشم سرمے والی ازک جو اکرمو ابرو آپس میں ملے ہوئے فی انہوں کی گی ستاؤن وہ ایک گردن میں بڑی چمک تھی وفی لحیتی کتافا وہ ان کی داڑھی بڑی گھنی تھی